سینئر صحافی جاوید چودھری نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی۔ ان کے بقول ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کیوں نہیں بچائی۔ عمران خان چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی۔ اگر یہ لوگ حکومت میں رہ گئے تو ملک نہیں رہے گا۔ اپنے کالم میں جاوید چودھری نے لکھا ہے کہ جنرل باجوہ سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کر دیتے، آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا۔ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائرڈ ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی۔ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا۔ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اگر یہ لوگ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ مثال کے بارے میں پوچھنے پر ان کا کہنا تھا کہ مثلاً وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں ڈیش کہہ دیا۔ ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلفظ سعودی سفیر کو بتا دی اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا۔ مثلاً ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا، یہ اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ شوکت ترین کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا کہ آپ یہ کیس ختم کرائیں۔ ہم FATF اور IMF کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، لہٰذا ہم مجبور ہو گئے اور یوں جنرل فیض حمید نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کروا دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال یہ انہوں نے دی کہ مجھے ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا فون آیا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے، ڈالر کے ریزروز انتہائی تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے۔ یوں ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے۔ حماد اظہر، اسد عمر، شوکت ترین اور رضا باقر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اچھی بات ہے، ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں، ملک اس طرح سے نہیں چل سکے گا، آپ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ رضا باقر نے بھی اس بات کی تائید کی، لہٰذا وزیر اعظم نے شوکت ترین کو روکنے کی حامی تو بھر لی، لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔